بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: الیقین الایمان کلہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. دن میں جمعے کی نماز سے پہلے یقین کے موضوع پر بات ہوئی. خیال ہوا کہ وہ مضمون پورا نہیں ہو سکا تھا، لہذا اسی پر اس وقت بات کر لی جائے. دوپہر جو بات عرض کی تھی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ یقین یہ ایمان کے اندر گویا مضبوطی اور جان پیدا ہونے کا نام ہے، اور مسلمان کا یقین اگر صحیح ہوتا ہے تو سارے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، ذاتی معاملات بھی اور اجتماعی معاملات بھی. یقین ٹھیک ہونے کی صورت میں ہی بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں. آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر نظر ڈالیں اور پھر حضرات صحابہ کے واقعات پر توجہ کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ یقین سے کیا کیا معجزے رونما ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات میں تو ظاہر ہے کہ سب کچھ معجزہ ہی معجزہ ہے، لیکن عام حالات کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو بطور مثال ذہن میں آتا ہے کہ ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی سب سے بڑی سازش آپ کے خلاف ہوئی تھی. یعنی یہ طے کر لیا گیا تھا کہ آج ان کو شہید کرنا ہے، اور ہر قبیلے کا مقررہ نمائندہ آ کر بیٹھ گیا تھا گھر کے باہر، اور یہ طے تھا کہ جب نکلیں گے تو قتل کیا جائے گا، نعوذ باللہ. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کا ارادہ فرما رکھا تھا، اور آپ اپنے طے شدہ نظام کے مطابق گھر سے نکلے، اور قرآن کریم کی وہ آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ پڑھتے ہوئے آپ نکل گئے اور ان میں سے کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. تو آپ یہاں دیکھیں کہ ایک تو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے حفاظت کی، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں اعلیٰ درجے کا یقین نہ ہوتا تو آپ اس طرح سے نکلنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے. اصل بات یہ کہنی ہے. اسی طرح سے غزوہ بدر کا موقع ہے. میں نے کہا کہ یقین جب صحیح ہوتا ہے تو بڑے فیصلے ہوتے ہیں، بڑے کام وجود میں آتے ہیں. تو غزوہ بدر کے موقع پر جو کچھ ہوا اس کی تفصیلات بیان کرنے کا تو ایک مستقل وقت ہونا چاہیے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ وہ اسلام کی تاریخ میں ایک موڑ ہے، اور وہ گویا کہ اسلام کے ایک کمزور اور چھپے ہوئے مذہب کی حیثیت سے بڑھ کر
آگے بڑھنے والے، اقدام کرنے والے اور غلبہ پانے والے مذہب کی حیثیت سے آغاز ہے، یعنی ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ آج کل کی زبان میں۔ وہاں سے معیار و ماحول ہی بدل گیا ہے۔ اس موقع پر ظاہری اسباب کے اعتبار سے مقابلہ نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یقین اور حضرات صحابہ کا آپ کی برکت سے وہ میدان میں لے آیا، اور وہ نتیجہ نکلا جو اسباب کے اعتبار سے سمجھ میں نہیں آتا۔ یعنی غزوہ بدر میں جو کچھ ہوا تھا، اسباب کے اعتبار سے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جن کے پاس تعداد 1/3 سے بھی کم ہو اور جن کے پاس ہتھیار شاید 10واں یا 20واں حصہ ہو، ان کو جیتنا کیسے چاہیے؟ ان کو تو ہارنا چاہیے تھا، ان کو تو مارا جانا چاہیے تھا، لیکن الٹا نتیجہ نکلا ہے۔ تو نتیجہ تو اللہ کی طرف سے آیا، مدد اللہ کی طرف سے آئی، مگر مدد تو تب آئی نا جب ہمت کر کے نکلے، یقین کے ساتھ نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرات صحابہ کا دور آیا، ابو بکر صدیق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، اسلام کے لیے خطرے کھڑے ہو گئے، اور ایسا اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں اسلام کا سفر رک نہ جائے۔ اس وقت میں ایک طرف کچھ لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا، اور ان کے ساتھ کچھ لوگ لگ گئے تھے، لیڈر بن گئے تھے وہ اپنی قوم کے۔ دوسری طرف کچھ لوگ تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر رکھا تھا۔ ایک تیسرا قصہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ایک چھوٹا سا لشکر تیار کیا تھا، حضرت اسامہ کو اس کا کمانڈر بنایا تھا، اور ان کو وہ جا نہیں سکے تھے کہ حضور کی وفات ہو گئی، تو اس لشکر کو بھیجنے کا بھی مسئلہ تھا۔ تو ایک طرح سے 3 محاذ تھے، لشکر اسامہ کو بھیجنا تھا، جھوٹے مدعیان نبوت سے جنگ کرنی تھی، اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے بھی جنگ کرنی تھی۔ یہ زکوٰۃ کے والے مسئلے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ذرا سا نرمی کیجئے، حالات مشکل ہیں، محاذ کھلے ہوئے ہیں، مقابلہ کیسے ہوگا؟ تو ان کو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ واہ، اسلام میں نرمی دکھا رہے ہیں، زمانے جاہلیت میں بڑے سخت مزاج تھے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اگر مدینہ کے سارے مردوں کو بھیجنا پڑے اور ابو بکر کو، اور غالباً یہ لفظ بھی ہے، اور مدینہ کے بچوں اور عورتوں کو درندے کھا جائیں آ کر، تو بھی میں ان لشکروں کو بھیجنے سے باز نہیں آؤں گا۔ اور اگر اسلام کے احکام میں سے ایک زکوٰۃ کے حکم میں زکوٰۃ میں سے بھی ایک رسی دینے سے بھی اگر کوئی انکار کرے گا، اس سے بھی میں قتال کروں گا۔ تو یہ فیصلہ کس بنیاد پر ہو سکا؟ یقین کی بنیاد پر۔ آپ اس انداز سے اگر مطالعہ کریں گے حضور کی سیرت کا اور حضرات صحابہ کی تاریخ کا، اور اس کے بعد امت کی تاریخ کا، میں نے مثال دی تھی دوپہر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جنہوں نے یقین ہی کی بنیاد پر انقلاب پیدا کر دیا تھا، انقلابی فیصلے لیے تھے، اور پورے نظام کو، پورے سسٹم کو نیا بنا دیا تھا، مکمل طور پر پاک کر دیا تھا۔ اسی یقین کی بنیاد پر ان کو یہ خطرہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، اور لوگ مخالف ہو جائیں گے اور یہ اور وہ ہوگا۔ اس یقین نے ان کو اس معاملے میں قوت عطا کی۔ تو یہ سلسلہ ہے کہ یقین اگر صحیح طور پر حاصل ہو جائے، یقین پیدا ہو جائے، یقین مضبوط ہو جائے، تو مسلمانوں کے حالات و معاملات درست ہو سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو، میں نے دوپہر بھی کہا تھا کہ سب سے بڑا جو مقابلہ پیش آ رہا ہے وہ ایمان پر باقی رہنے کے سلسلے میں پیش آ رہا ہے۔ ایمان پہ باقی کیسے رہیں؟ ہمارے بچے مسلمان کیسے رہیں؟ ہمارے بچے جو یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں اور وہ اس ماحول میں ہیں کہ ہاں وہاں روزانہ ان کو مذہب اور خدا کے انکار کا سامنا ہے، اور ان کے سامنے باقاعدہ اس پر ڈیبیٹس ہوتی ہیں، ہفتے میں، مہینے میں ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ صاحب خدا موجود ہے یا نہیں ہے، اور اپنے اپنے دلائل لوگ دیتے ہیں۔ لوگوں نے موٹی موٹی کتابیں لکھ رکھی ہیں، اللہ کی دی ہوئی عقل کو اللہ ہی کے انکار کے لیے استعمال کیا، بڑی محنت کر کے اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہوئی ہیں ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ موجود نہیں ہے۔ تو ہمارے وہ بچے جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، ان کو روزانہ اس کا سامنا ہے،
اور اب تو گھروں کے اندر رہنے والوں کو بھی ہے اس کی برکت سے، اس کی نیٹ کی وجہ سے، اس کے ذریعے سے ہمارے گھروں تک سب کچھ پہنچ رہا ہے۔ یوٹیوب پر کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ان کا خلاصہ ہے مذہب کے معاملے میں اور اللہ کے معاملے میں شک پیدا کرنا۔ اس شخص کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یقین سے مقابلہ ہوگا۔ یقین اگر پہلے سے پیدا نہیں ہوا ہے، مضبوط یقین، تو شک پیدا ہو جاتا ہے اور ہو رہا ہے۔ کوئی الزام بھی نہیں ہے اور کوئی فرضی بات بھی نہیں ہے اور کوئی سنی سنائی بات بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ مجھے جو معلومات ہیں اس کی روشنی میں معتبر بات ہے یہ کہ یہ خطرات ہمارے گھروں تک آ گئے ہیں۔ دیندار گھروں کے بچے بھی الحاد کی طرف جا رہے ہیں، ایتھسٹ بن رہے ہیں، منکر مذہب ہو رہے ہیں۔ ایسے واقعات ہو چکے ہیں، حقیقت میں ہو چکے ہیں۔ تو یقین کی بڑی شدید ضرورت ہے، یقین پیدا کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ یقین جب پیدا ہوگا تو ہر معاملے میں یقین کا معاملہ آئے گا۔ سب سے پہلے مذہب اور ایمان ہی کے بارے میں، اور اس کے بعد اللہ کے وعدوں کے بارے میں، اللہ کی وعیدوں کے بارے میں۔ جب اللہ کے وعدوں اور وعیدوں پر یقین ہوگا تو ایک تو آدمی کا عمل ٹھیک ہوگا، وہ جنت کے وعدے کی بنیاد پر عبادت کرے گا، وہ جہنم کی وعید کی بنیاد پر گناہ سے بچے گا۔ اس کا یقین ہوگا کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو مجھے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ بہت سے مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ بس کچھ خیالی سی باتیں ہیں، اللہ جانے ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اللہ تو غفور الرحیم ہے، بس ایسی کام چل جائے گا۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ، یہ یقین کے کمزور ہونے کی علامتیں ہیں۔ پھر اسی طرح سے معاملات کا فیصلہ کرنے میں، آپس کے معاملات کو ٹھیک کرنے میں بھی یقین کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ میں اس کو ذرا سا واضح کروں، مثال کے طور پر ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے مالی معاملہ ہے، کاروباری معاملہ ہے، اور وہ گویا پارٹنر ہیں یا جو جس طرح سے بھی پڑھ رہا ہے، تو اب وہاں ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں جتنا زیادہ ہو سکے کھینچ لوں۔ کتنے واقعات روزانہ ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں کہ وہ پارٹنر جس کے ہاتھ میں پیسہ تھا وہ لے کر بھاگ گیا، یا وہ پارٹنر جس کے ہاتھ میں حساب تھا اس نے دوسرے کو دھوکہ دے دیا، اس کا لاکھوں کا کروڑوں کا نقصان کر دیا۔ یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ اس آدمی کا یقین کمزور ہے، وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہا ہے، اس وجہ سے کہ اس کے دل میں اپنے مقدر کے بارے میں یقین کمزور ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آدمی کا یقین پکا ہو، مجھے حلال ہی لینا ہے، میرے مقدر میں جو ہوگا وہ مل کے رہے گا، یہ پکا یقین ہو تو حرام کی طرف کیوں جائے گا آدمی؟ لیکن مسلمانوں میں ہوتا ہے یہ، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں 99%، میری بات غلط ہو تو آپ مجھے بتائیں، 99% یہ ہو رہا ہے کہ جہاں کسی نے کسی کے ہاتھ میں پیسہ دیا اور اس کا پیسہ ڈوبا، اگلا آدمی چاہے وہ اپنا ہے یا غیر ہے، دونوں جگہ یہی ہو رہا ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ آخر دھوکہ کیوں دیتا ہے آدمی؟ جلدی ہوتی ہے کمانے کی اور یقین کمزور ہوتا ہے، اپنے مقدر پر یقین کمزور ہوتا ہے۔ یعنی یقین کا عجیب معاملہ ہے۔ میں صبح سے سوچ رہا ہوں کہ جتنا زیادہ یقین کے بارے میں غور کرتے ہیں تو ایک جزئیے میں، ایک معاملے میں یقین کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ مجھے واقعہ یاد آیا، دارالعلوم دیوبند میں ایک مرتبہ بجٹ ختم ہو گیا، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں۔ تو حضرت نے، محتمم تھے وہ، انہوں نے اساتذہ کی میٹنگ بلائی۔ اس وقت صدر المدرسین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ظاہر ہے جب وہ استاذ تھے تو وہ بھی آئے میٹنگ میں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مخصوص انداز میں بات شروع کی، اور ایک دم سے یہ تو نہیں کہا کہ تنخواہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، بلکہ اس طرح شروع کیا کہ میں آپ حضرات سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اساتذہ سے، کہ آپ دارالعلوم میں کس لیے پڑھاتے ہیں؟ تنخواہ کے لیے پڑھاتے ہیں یا کس لیے پڑھاتے ہیں؟ اس طرح کا سوال کیا۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے، انہوں نے ذرا سا تیز لہجے میں، وہ بڑے تھے، فرمایا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو قاری صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ
بجٹ نہیں ہے، تنخواہیں اس مہینے دینے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں ان سب حضرات کی طرف سے کہتا ہوں کہ ہم دارالعلوم میں تنخواہ کے لیے نہیں پڑھاتے ہیں، اللہ کے لیے پڑھاتے ہیں۔ تنخواہ ملتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تنخواہ نہیں ملے گی تو بھی ہم دارالعلوم کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اسی طرح خدمت کرتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ دعا کر لیجئے۔ حضرت مدنی نے پھر یہ فرمایا کہ دعا کر لیجئے۔ چنانچہ دعا کر لی گئی، اور چند دنوں کے بعد ایک رقم آئی، شاید ہو سکتا ہے ساؤتھ انڈیا سے ہی گئی ہو، مجھے ایسا کچھ خیال پڑتا ہے ادھر ہی کہیں سے ایک رقم پہنچی، اور انہوں نے دینے والوں نے یہ لکھا کہ فلاں دن میرے دل میں بہت زیادہ قوت کے ساتھ یہ تقاضا پیدا ہوا کہ میں دارالعلوم میں یہ رقم بھیجوں۔ وہ رقم تنخواہوں کی ضرورت کے مطابق پوری تھی۔ یہ یقین کی کرامت ہے۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں، جب آدمی کا یقین صحیح ہوتا ہے تو معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یقین، وہ آپ نے پڑھا ہوگا واقعہ کس کا ہے، حضرت رابعہ بصریہ کا شاید ہے، میں بھولتا ہوں، کہ ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ان کے پاس ایک روٹی تھی، سائل آیا اس کو وہ روٹی انہوں نے دے دی۔ اب جب اپنے کھانے کا وقت آیا تو خالی بیٹھی تھی، دروازے پر کوئی آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ یہ آپ کے لیے فلاں صاحب نے کھانا بھیجا ہے۔ تو حضرت نے، رابعہ بصریہ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ یہ دیکھو کتنی روٹیاں ہیں، تو اس نے بتایا 9 روٹی ہیں۔ کہا واپس کر دو، یہ ہمارا نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر آیا اور اس نے پھر کہا کہ بھیجا ہے۔ پھر انہوں نے روٹیاں گنوائیں تو وہ 9 روٹی تھیں۔ کہا واپس کر دو، یہ ہمارا نہیں ہے، ہم نے 1 روٹی دی تھی اور اللہ نے 1 کا 10 دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، یہ 9 ہماری نہیں ہے۔ چنانچہ اس لانے والے نے پھر اقرار کیا کہ مالک نے 10 ہی بھیجی تھی، 1 راستے میں نے کھا لی تھی، تو اس لیے وہ 9 رہ گئی تھی۔ یہ یقین ہے، آپ دیکھیں نا یقین کی کیفیت ہے۔ اور جب یقین اس سے بھی آگے ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غالباً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ حکومت میں وہ ازواج مطہرات کو سال بھر کا خرچہ بھیجتے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ کو 12,000 درہم بھیجے ایک ساتھ، اور انہوں نے پہنچنے کے فوراً بعد تقسیم کرنا شروع کر دیے، غریبوں کو بلا بلا کر دینا شروع کر دیا۔ سارے درہم 12,000، سال بھر کا خرچہ، پورے سال کا بجٹ ایک دن میں تقسیم کر دیا۔ اور خود کا روزہ تھا، جب روزہ افطار کرنے کا وقت آیا تو خادمہ سے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے، اس نے کہا ایک سوکھی روٹی رکھی ہے اور تو کچھ ہے نہیں۔ تو فرمانے لگی کہ پہلے سے یاد دلا دیتی تو تھوڑے سے پیسے روک لیتے افطار کے لیے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ کیا چیز ہے آخر یہ؟ یعنی آدمی کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کس درجے کا یقین ہے، کہاں پہنچیں گے؟ تو یقین پیدا کرنا ہماری شدید ضرورت ہے۔ 1-2 چیزیں اس میں نے دیکھی تھی سنانے کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور یوں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ کھڑے ہوئے تھے جہاں میں کھڑا ہوں اور اس پر روئے۔ پھر فرمایا صلی اللہ المعافات، اللہ سے عافیت مانگو۔ فلم یؤت احد قط بعد الیقین افضل من العافیت او المعافات، کیونکہ کسی آدمی کو یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دی گئی۔ یقین کے بعد، عافیت کا نمبر یقین کے بعد ہے، یقین پہلے نمبر پر ہے۔ اللہ حضرت ابو ہریرہ، میں نے کہا تھا کہ یقین جو ہے ہر جگہ کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے، اور قبر میں بھی اسی آدمی کا جواب صحیح ہوگا جس کو یقین حاصل ہو۔
اس کا تذکرہ ایک حدیث میں نے دوپہر پڑھی تھی، ایک یہ آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو قبر میں پہنچایا جاتا ہے، مردہ قبر میں پہنچتا ہے تو نیک آدمی جو ہے اس کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے اس حالت میں کہ وہ گھبرایا ہوا نہیں ہوتا، پریشان حال نہیں ہوتا، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تم کس حال میں تھے؟ تو وہ کہتا ہے میں اسلام میں تھا۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے یہ کون صاحب ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ ہیں، جاءنا بالبینات من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہمارے پاس واضح دلائل لے کر آئے۔ تو اس سے کہا جاتا ہے حل رأیت اللہ، کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ کسی کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھے۔ تو اس کو جہنم کی طرف ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے اور دکھایا جاتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جہنم کے ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے۔ تو پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بچایا ہے، اس کو دیکھ لو۔ اور اس کے بعد جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور وہ جنت کی رونق کو دیکھتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے علی الیقین کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث انشاءاللہ، یقین پر ہی تم زندہ رہے، یقین پر ہی تمہیں موت آئی، اور یقین پر ہی تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا والا آدمی ہوگا، اس کو بٹھایا جائے گا، وہ گھبرایا ہوا ہوگا، اس سے کہا جائے گا بھائی کیا حال تھا دنیا میں؟ وہ کہے گا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اس سے کہا جائے گا یہ صاحب کون ہے؟ کہے گا لوگ کچھ کہتے تھے، میں نے سنا تھا لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے۔ تو اس کے لیے جنت کی طرف کھڑکی کھول کر دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے جس سے تجھے محروم کیا گیا، اور اس کے بعد جہنم کی طرف کھڑکی کھولی جائے گی اور کہا جائے گا یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اور اس سے کہا جائے گا علی الشک کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث انشاءاللہ، تو نے زندگی بھی شک میں گزاری، شک کی حالت میں مرا، اور شک کی حالت میں تجھے اٹھایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد تو میں نے خطبے کے ساتھ ہی پڑھا تھا، وہ فرماتے ہیں الیقین الایمان کلہ، یقین پورے کا پورا ایمان ہے، یعنی گویا ایمان کی حقیقت یقین ہی ہے، یقین میں اگر ذرا بھی کمی ہے تو پھر آدمی کے ایمان کا کیا اعتبار ہے؟ حضرت سفیان ثوری نے تو عجیب بات کہی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر یقین دلوں کے اندر، یعنی عام لوگوں کے دلوں کے اندر جیسا ہونا چاہیے ویسا آ جائے تو دل جنت کے شوق سے یا جہنم کے خوف سے اڑ جائے گا۔ یقین اتنی مضبوط اور طاقتور چیز ہے۔ بعد دوسرا والا آدمی ہوگا، اس کو بٹھایا جائے گا، وہ گھبرایا ہوا ہوگا، اس سے کہا جائے گا بھائی کیا حال تھا دنیا میں؟ وہ کہے گا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اس سے کہا جائے گا یہ صاحب کون ہے؟ کہے گا لوگ کچھ کہتے تھے، میں نے سنا تھا لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے۔ تو اس کے لیے جنت کی طرف کھڑکی کھول کر دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے جس سے تجھے محروم کیا گیا، اور اس کے بعد جہنم کی طرف کھڑکی کھولی جائے گی اور کہا جائے گا یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اور اس سے کہا جائے گا علی الشک کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث انشاءاللہ، تو نے زندگی بھی شک میں گزاری، شک کی حالت میں مرا، اور شک کی حالت میں تجھے اٹھایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد تو میں نے خطبے کے ساتھ ہی پڑھا تھا، وہ فرماتے ہیں الیقین الایمان کلہ، یقین پورے کا پورا ایمان ہے، یعنی گویا ایمان کی حقیقت یقین ہی ہے، یقین میں اگر ذرا بھی کمی ہے تو پھر آدمی کے ایمان کا کیا اعتبار ہے؟ حضرت سفیان ثوری نے تو عجیب بات کہی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر یقین دلوں کے اندر، یعنی عام لوگوں کے دلوں کے اندر جیسا ہونا چاہیے ویسا آ جائے تو دل
جنت کے شوق سے یا جہنم کے خوف سے اڑ جائے گا۔ یقین اتنی مضبوط اور طاقتور چیز ہے۔ ایک بزرگ نے کہا رأیت الجنت والنار حقیقتاً، میں نے جنت و جہنم کو حقیقت میں دیکھا ہے، جنت و جہنم کو دیکھا ہے۔ ان سے کہا گیا کیسے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ سمجھیں کیا بات ہے واقعی، میں نے اللہ کے رسول کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور میرا حضور کی آنکھوں سے دیکھنا اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے۔ میری آنکھ غلطی کر سکتی ہے، حضور کی آنکھ غلطی نہیں کر سکتی، اس پر مجھے یقین ہے۔ یہ ہے یقین کا درجہ۔ ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ لوگوں کے اندر جتنا تقویٰ ہوتا ہے اتنا یقین ان کو حاصل ہوتا ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یقین کو بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے ہر آدمی کو یقین کے بارے میں مطلع کر دیتے ہیں۔ مومن جو ہوتا ہے وہ دنیا میں یقین حاصل کر لیتا ہے تو اس کو قیامت میں فائدہ ہوگا، اور کافر دنیا میں یقین حاصل نہیں کرتا، اسے قیامت میں یقین آئے گا جب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قیامت میں دیکھنے کے بعد اس کو یقین آئے گا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صبر اور یقین یہ دو چیزیں مل جائیں تو دین کی امامت ملتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے نا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ دو باتیں، ان کو مقتدا بنایا جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر وہ یقین رکھتے تھے۔ مسلمانوں میں ان دونوں باتوں کی اس زمانے میں کمی ہے۔ آپ یقین کریں کہ یقین کی کمی ہے اور صبر کی بھی کمی ہے۔ جلد بازی بہت ہے اور جماؤ نہیں ہے۔ صبر نام ہے ثبات کا، ثابت قدمی کا۔ صبر اور یقین جب جمع ہو جاتا ہے تو پھر قیادت مل جاتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا صبر آدھا ایمان ہے اور یقین پورا ایمان ہے۔ یقین جب آدمی کو حاصل ہو جاتا ہے تو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ یقین جو ہے وہ دین کا خلاصہ ہے۔ یقین حاصل ہونے کے بعد آدمی اللہ کے سامنے اور زیادہ بندگی ظاہر کرتا ہے، اللہ پر اس کا بھروسہ بڑھ جاتا ہے، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس میں اس کو لالچ نہیں رہتا۔ سچی بات ہے، یقین کی کمزوری جس آدمی میں جس حد تک ہے اتنا ہی اس کی نظر دوسروں کی جیبوں پر ہے، اور جس آدمی کے اندر یقین جتنا مضبوط ہے وہ انسانوں کی جیبوں سے نکل کر اللہ کی طرف چلا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی اصل دینے والے ہیں۔ دینے والے سب کو اللہ تعالیٰ ہیں، کسی کو ذریعہ بنائے لیکن دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ جو اللہ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو روکنا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ اب یہ بھی یقین کی فضیلتوں کی اور اہمیت کی بات ہو گئی۔ یقین حاصل کیسے ہو تو وہ مضمون پھر رہ گیا ہے، لیکن مختصراً یہ ہے کہ یقین جو ہے وہ بنیادی طور پر اللہ کے ذکر سے پیدا ہوتا ہے اور تلاوت قرآن سے پیدا ہوتا ہے۔ بس یہی جو ہمارے مشائخ اور اکابر جو کام کرنے کے لیے بتاتے ہیں، جو معمولات کرنے کے لیے بتاتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ معمولات جو ہیں یہی آدمی کے اندر یقین کا مادہ پیدا کرتے ہیں اور اس کے یقین کو پختہ کرتے ہیں۔ جتنا زیادہ بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد جم جاتی ہے اتنی ہی زیادہ اس کے دل کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ آپ سمجھ نہیں، اس کو عقلی بات ہے بالکل کہ دل، انسان کا جو دل ہے وہی یقین کا بھی محل ہے۔ یقین کہاں جائے گا؟ دل ہی کے اندر جائے گا، اور دل کے اندر کمزوری ہے تو یقین کو جگہ
رہنے کے لیے ٹھیک سے نہیں ملتی، مگر جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد کی وجہ سے دل کے اندر ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بات پکی ہے کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی طاقت ہے اور اللہ کا نام بھی سب سے بڑی طاقت ہے۔ وہ روایت ترمذی شریف کی آپ نے بار بار سنی اور پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا اور اس کو پانی پر رکھا، فجعلت تمید، وہ ہلنے لگی، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑ بنا کر رکھ دیے جگہ جگہ، جیسے لکڑی میں آپ میخیں ٹھوک دیتے ہیں، کیلیں گاڑ دیتے ہیں، تو اس طرح سے والجبال اوتادا پہاڑ رکھ دیے۔ تو فرشتوں نے محسوس کیا کہ اتنی بڑی زمین، اس پر کہیں کہیں پہاڑ رکھ دیے تو زمین رک گئی، اس کا مطلب پہاڑوں میں وزن اور طاقت بہت ہے۔ تو انہوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ یا ربی هل فی خلقک شیء اشد من الجبال، یا اللہ کیا آپ کی مخلوقات میں پہاڑوں سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بھی کوئی چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، لوہا ہے، میری مخلوقات میں ایک چیز لوہا ہے، وہ پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہے، لوہے سے پہاڑوں کو کاٹا اور توڑا جا سکتا ہے۔ تو پھر فرشتوں نے پوچھا هل فی خلقک شیء اشد من الحدید، لوہے سے زیادہ طاقتور بھی کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آگ ہے، آگ کو لوہے پر تپایا جائے تو وہ نرم ہو جاتا ہے، اور نرم کیا پگھل بھی جاتا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آگ سے زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ اللہ نے فرمایا پانی ہے، آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو پوچھا پانی سے زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ اللہ نے فرمایا ہوا ہے، بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ بادل پانی تو ہے، اور کتنے بڑے بڑے بادل ہوتے ہیں جب ہم نے پہلی بار ہوائی جہاز میں سفر کیا، صحیح بات ہے، یہ حدیث اس دن سمجھ میں آئی، اس لیے کہ دنیا یہاں زمین سے جب بادلوں کو دیکھتے ہیں تو بس ایک سطح نظر آتی ہے، لیکن پلین سے جب آپ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بادل تو پہاڑوں جیسے ہوتے ہیں، اونچائی میں بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور ظاہر وہ سارا پانی ہوتا ہے۔ ہلکے سے بادل کے درمیان بھی پلین گزرتا ہے تو ہلنے لگتا ہے۔ وہ پانی ہے، وہ بڑی چیز ہے، لیکن ہوا اس کو اڑا کر لے جاتی ہے، فتصیر سحابا۔ تو اب ہوا، فرشتوں نے پوچھا کہ ہوا سے زیادہ طاقتور بھی کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، ایک حدیث میں تو یہ الفاظ ہیں کہ انسان دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یعنی صرف اللہ کے لیے، یہ جو اخلاص ہے یہ ہوا سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور ایک جگہ یہ الفاظ ہیں کہ مومن کا دل یہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، یسعنی، جس کے اندر میرا نام سما جاتا ہے۔ مومن کا دل دنیا میں سب سے بڑی طاقت ہے جس کے اندر اللہ کا نام آتا ہے۔ تو بس یہ طاقت حاصل کر لیں ہم لوگ محنت کر کے تو یقین بھی مل جائے گا، اور یقین کے جو گویا فائدے ہیں وہ بھی حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو کامل یقین عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کئی لوگ بیعت ہونے کے لیے کہہ چکے ہیں، اور مجھے آج کل طبیعت خراب کی وجہ سے سستی رہتی ہے، وہ جاتے ہیں واپس کر دیتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت ہم کلمات پڑھ لیتے ہیں، توبہ کی نیت سے سب لوگ پڑھ لیں گے، یہ فائدہ ہوگا، ہمارا بھی فائدہ ہو جائے گا، سب کی برکت سے کچھ توبہ ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ اور جو لوگ بیعت کا ارادہ رکھتے ہیں، کئی لوگ ہیں اس طرح کے موجود ہی ہیں وہ مجمع میں، وہ بیعت کی نیت سے کلمات کو پڑھ لیں، توبہ کی نیت سے سب لوگ شریک ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔
جنہوں نے بیعت کی نیت کی ہے وہ چند معمولات کو سمجھ لیں اور ان کو شروع کر دیں۔ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صبح شام 100 مرتبہ۔ درود شریف صبح شام 100 مرتبہ، جو بھی درود آسان لگے۔ قرآن کریم کی تلاوت روزانہ جتنی پابندی سے ہو سکے۔ یہ 3 چیزیں پڑھنے کی ہیں، استغفار، درود شریف، قرآن شریف۔ چوتھا کام ہے جس پر پرسوں ہم نے بات کی تھی، وقوف قلبی، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا۔ سارا کام کرتے رہیں، ذہن میں اللہ کو یاد رکھیں، یعنی یہ تصور رہے کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں اور جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور 5واں کام ہے تھوڑی دیر کا مراقبہ، تھوڑی دیر باوضو قبلہ رخ بیٹھ جائیں جب فرصت ہوتی ہو۔ روزانہ پابندی سے ایک بار ضرور بیٹھیں، زیادہ جتنا ہو سکے بیٹھ جائیں، فائدہ ہوگا۔ طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ رخ بیٹھیں، آنکھ بند کر کے دل کی طرف دھیان کریں اور یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت دل میں آ رہی ہے اور دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ زبان سے بولنا نہیں ہے بلکہ خاموش بیٹھ کر دل سے کہنا ہے اللہ اللہ۔ یہ کام اگر پابندی سے کریں گے تو خود ہی اندازہ ہو جائے گا بیماریوں کے دور ہونے کا۔ الحمدللہ اس کا پورا یقین ہے کہ یہ علاج ہے اور یہیں سے آغاز ہوتا ہے آدمی کی اصلاح کا۔ اس کو ضرور کرتے رہیں پابندی سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو باطنی بیماریوں سے بھی اور ظاہری بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائے۔ دعا کرنی ہے۔ اللہم صلی اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ بیدک الخیر کلہ نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں اور بڑے کمزور ہیں، ہمارا جسم بھی کمزور ہے اور ہمارا ایمان و یقین بھی کمزور ہے۔ ہم نے ابھی یقین کے بارے میں باتیں کہی اور سنی ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال و متعلقین کو اور سارے اہل ایمان کو یقین کامل عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ یقین کا اعلیٰ درجہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ بڑی بات کہہ دی ہم نے، بڑی چیز مانگ لی، ہماری یہ حیثیت نہیں ہے اور ہمارا عمل بھی نہیں ہے، مگر اللہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ کامل یقین کے بغیر کامل نجات نہیں ہے۔ اللہ ہم نجات چاہتے ہیں، اللہ جہنم سے نجات چاہتے ہیں، اے اللہ کفر سے اور شرک سے حفاظت چاہتے ہیں اور ان سب کے لیے یقین کامل کی ضرورت ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے کمال یقین عطا فرما دیجئے۔ اللہ اے اللہ علم الیقین سے بڑھ کر عین الیقین اور حق الیقین عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ایمان پر ثبات عطا فرما دیجئے، ہمیں بھی اور ہمارے بیوی بچوں کو بھی، ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی، ہمیں بھی اور ہمارے تعلق والوں کو بھی اور پوری امت کے لوگوں کو اللہ ایمان پر ثبات عطا فرما دیجئے، یقین عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین، اپنی وعیدوں کا یقین عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے ایمان کو کامل ایمان بنا دیجئے۔ اے اللہ رمضان میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ رمضان میں دعائیں اور زیادہ قبول ہوتی ہیں، اللہ آپ کی رحمت کے دروازے عمومی طور پر کھلے ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہم تو ہر وقت اپنی دنیاوی ضرورتوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور آپ ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، آپ ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم اس وقت خاص طور سے سب سے پہلے یقین کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو اور تمام اہل ایمان کو یقین کامل عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی بیماریوں کو دور کر دیجئے، جسمانی اور اخلاقی بیماریاں دور فرما دیجئے۔ اللہ ہم میں اور ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما دیجئے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کو صحت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کی صحت کے ساتھ عمر میں برکت فرمائیے۔ ہمارے ایک بزرگ مولانا عبد الرحیم صاحب پلمنے بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما دیجئے اور صحت کے ساتھ عمر میں برکت فرمائیے۔ اور ہمارے جو بھی اکابر اساتذہ مشائخ ہیں، اللہ جو ہمارے بڑے ہیں، جو چھوٹے ہیں، جو متعلقین ہیں،
کسی کے والدین ہیں جو بھی ہیں بیمار اگر ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرما دیجئے، ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی اللہ صحت عطا فرما دیجئے، اللہ جو مقروض ہیں ہم میں سے ان کے سارے قرض ادا کرا دیجئے، جو بے گھر ہیں انہیں آرام دہ گھر دے دیجئے، جو بے اولاد ہیں انہیں اچھی اولاد دے دیجئے، اے اللہ جو اولاد کی طرف سے کچھ پریشانی کا شکار ہیں وہ پریشانی دور کر دیجئے، اور ہم سب کے ہماری اولادوں کے سلسلے میں اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے، ہماری اولادوں کو ہم سے اچھی زندگی عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے کاموں میں جو رکاوٹیں ہوں وہ دور فرما دیجئے، جو مشکلات ہوں ان کو آسانیوں میں بدل دیجئے، اے اللہ ہم سے لوگ دعاؤں کے لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں، بہت سے کہنا چاہتے ہیں کہہ نہیں پاتے، بہت سے اس مجمع میں موجود ہیں جن کے ہم پر حق ہیں، اللہ یہاں ہیں یا کہیں بھی ہیں، اللہ سب کو ہماری طرف سے اپنے شایان شان جزائے خیر عطا فرمائیے اور ان سب کے کاموں میں آسانیاں عطا فرمائیے، اے اللہ انجام کی بہتری نصیب فرمائیے، اے اللہ عزت کے بعد ذلت سے بچائے رکھیے، اللہ عزت کے بعد ذلت سے بچائے رکھیے، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائے رکھیے، ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائے رکھیے، علم کے بعد جہالت کے کاموں سے بچائے رکھیے، غنا کے بعد فقر سے بچائے رکھیے، اے اللہ نعمتیں ملنے کے بعد زوال نعمت سے بچائے رکھیے، اے اللہ ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے اور سب سے بہتر ہمارے آخری وقت کو بنا دیجئے، اے اللہ اس پورے مجمع پر اور اس پورے شہر پر اور ہم سب کے دلوں پر اور ہم سب کے گھروں پر اپنی خاص رحمت کی نظر ڈال دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک